السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو کی بڑے اہم ٹاپک پہ میں نے بنائی ہے اور آج میں ٹرانسلیشن کے کچھ رولز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہم اردو سے انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں یا انگلش سے اردو میں یا ہندی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یو شوڈ کیپ ان یور مائنڈ کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے وہ کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جب بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیشہ غلط ہوگی، کیونکہ ہر زبان کا سٹائل اور ہر زبان کا طریقہ کار جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اردو کا اپنا سٹائل ہے، اپنا طریقہ ہے، اسی طرح انگلش کا اپنا سٹائل اور اپنا طریقہ ہے۔ لہذا جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ ایک اچھے ٹرانسلیٹر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اچھی ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں اور اچھی اسپوکن انگلش پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کبھی بھی ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ نہیں کرنی۔ میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پر آپ انگلش میں ایک ورڈ بولتے ہیں کارپینٹر، کارپینٹر، جس کے لیے اردو میں بڑھئی کا یا ترکھان کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم کارپینٹر کا لفظ با لفظ ترجمہ کریں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں، تو وہ کیا بنے گی؟ گاڑی کو پینٹ کرنے والا۔ کارپینٹر، گاڑی کو پینٹ کرنے والی کو کارپینٹر، لفظ با لفظ ترجمہ آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے، حالانکہ کارپینٹر کا گاڑی سے اور پینٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو لکڑی کا کام کرنے والے کو کارپینٹر کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس میں لکڑی کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے، لکڑی کا ترجمہ ہی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی کارپینٹر کا ترجمہ یہی ہوگا کہ جو لکڑی کا کام کرتا ہے، یعنی بڑھئی ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کبھی نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر آپ اردو میں جو ہم لفظ بولتے ہیں موسلا دھار بارش ہونا، یعنی بڑی تیز بارش ہونا، اب اس کا جب ہم انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس۔ اب آپ دیکھیں کہ اردو میں موسلا دھار بارش ہے اور انگلش میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیٹس اینڈ ڈاگس کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، یعنی جانوروں کے نام استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسی وجہ سے ہے کہ دونوں زبانوں کا جو میتھڈ ہے وہ الگ الگ ہے، لہٰذا ہم اس کا ترجمہ اس حساب سے کریں گے کہ اردو میں موسلا دھار بارش یا تیز بارش ہی آئے گا، مگر انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کیٹس اینڈ ڈاگس کی جائے گی۔ اسی طرح اردو میں ایک محاورہ ہم بولتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن جس کا ہم جب ترجمہ انگلش میں کریں گے تو انگلش میں ترجمہ کرتے ہوئے نہ تو اس میں لاٹھی کا ذکر ہوگا نہ بھینس کا ذکر ہوگا، بلکہ آپ سمپلی اس کو بولیں گے مائٹ از رائٹ، مائٹ از رائٹ۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں، اصول یہ بھی رکھیں کہ انگلش میں جب آپ کسی چیز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ریئل میننگ ہوتا ہے، اس سینٹینس کا، اس پروورب کا، اس فریز کا جو ریئل میننگ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جبکہ اردو میں جو ظاہری مفہوم نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، ورنہ انگلش میں جو اس کا ہڈن میننگ ہوتا ہے، جو اصل میننگ ہوتا ہے، دراصل اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ٹرانسلیشن کا جو ایک فرق ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ٹرانسلیشن کے اس فرق کو ویور سمجھ لیں تو آپ انگلش کے اردو کے بڑے اچھے ٹرانسلیٹر بن سکتے ہیں، آپ بڑی اچھی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، آپ جملوں کو مختلف طریقے سے ان کو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ آگے پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں کچھ آپ کو مزید چھوٹے چھوٹے سینٹینس جو ہم روزانہ کی زندگی میں بولتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، جو بہت زیادہ بولے جاتے ہیں اور لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک سینٹینس ہم بولتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسی بات کرتا ہے کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی مجھے غصہ نہ دلاؤ، یا ایسی بات نہ کرو کہ مجھے غصہ آ جائے۔ تو اس جملے کو ہم نے انگلش میں کیسے بولنا ہے؟ انگلش میں ہم نے بولنا ہے ڈو ناٹ میک می لوز مائی ٹیمپر، ڈو ناٹ میک می لوز مائی ٹیمپر۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مجھے غصہ مت دلاؤ، کسی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ ڈو ناٹ میک می لوز مائی ٹیمپر۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ
بڑی عمر کا ہو مگر بچکانہ بات کر رہا ہو، بچوں جیسی بات کر رہا ہو، اس کی عمر بڑی ہو، تو ہم بولتے ہیں بھی اپنی عمر کا خیال کرو، یا کوئی عقل کی بات کرو، آپ اتنے بڑے ہو اور بچکانہ بات کر رہے ہو، اس کے لیے انگلش میں ہم کیا بولیں گے؟ ایکٹ یور ایج، ایکٹ یور ایج، انگلش میں ایکٹ یور ایج بولا جائے گا، مگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ آپ بڑی عمر کے ہو اور بچکانہ بات کر رہے ہو، اپنی عمر کا خیال کرو۔ تو اس لحاظ سے ایسے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہیں، ایسے کچھ سینٹینس اگر ہم یاد کر لیں اور لوگوں کے سامنے بولنا شروع کر دیں تو اس سے آپ کا امپریشن بڑا پازیٹیو ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج میں چھوٹا سا میسج بھی دینا چاہتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا چینل جو ہے، میری باتیں جو ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں سنی جا رہی ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی میرے لیے خوش آئند بات ہے کہ دیگر ممالک سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، انڈیا سے میسیجز آ رہے ہیں، انڈیا کے بہت سے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے ساتھ فیس بک پہ بھی گپ شپ رہتی ہے اور میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں سے، اس کے علاوہ ابراڈ سے، مختلف ممالک سے، تو میں ان تمام لوگوں کا جو وہاں پہ پاکستانی موجود ہیں، یہ اردو کو سمجھتے ہیں تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو میں آج کی ویڈیو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح میرا چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیں، مجھے اپریشیٹ کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔